عمران سیریز ناول تاریخ بنور تحریر ایم اے رات۔ وانسو پاؤ تم نے مجھے تھوڑی سی تفصیلات بتائی تھیں۔ عمران پھر مطلب پر آ گیا۔ ہیوٹن گارسو کے بارے میں؟ ہاں تو پھر ہیوٹن گارسو میرا خیال ہے اب مصروف عمل ہے۔ ہاں بالکل درست اندازہ ہے تمہارا۔ اڑتی اڑتی کچھ خبریں مجھے بھی مل چکی ہیں، اور وہ جانتے ہو وہ کتے میری تلاش میں کیوں ہیں؟ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ان کے گلے سے بھاگی ہوئی ایک بھیڑ میں ہی ہوں۔ میں نے بہت عرصے پہلے ہیوٹن گارسو کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اس کا پس منظر بتایا تھا تمہیں۔ ہیوٹن گارسو اسی وقت سے میری تلاش میں ہے، اور اس نے دنیا کے مختلف ملکوں میں میری بھرپور تلاش کی ہے، لیکن میں نے بھی انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ وانسو پاؤ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون سا طریقہ؟ وہ جو کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے، بغل میں لڑکا شہر میں ڈنڈورا۔ میں یہیں اپنے مرکز پر آ گیا۔ میرا تعلق اصل میں یہیں سے ہے، لیکن دیگر جگہ پر میرا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ دنیا کو بھول چکا ہوں، کیونکہ وانسو پاؤ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ عمران اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، کیا تمہیں علم ہے ہیوٹن گارسو نے اپنا عمل تکمیل تک پہنچا دیا ہے؟ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ تھوڑا عرصہ قبل ایک خبر سننے کو ملی تھی کہ ایک یورپی ملک میں ایک تاریخ بنور نمودار ہوا، اور اس نے ایک سالم جہاز کو نگل لیا۔ اور یہی نہیں مائی ڈیئر وانسو پاؤ، بلکہ اب دنیا کے کئی ملکوں میں یہ کام ہو چکا ہے، اور بے شمار انسان اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ وانسو پاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل ٹائپ کا یہ مصنوعی بمبر ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، شاید میں نے تمہیں پوری تفصیل بتائی تھی یا نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہیوٹن گارسو کا باپ گارسو مینی پال ایک عظیم سائنسدان تھا، اور یہ عظیم سائنسدان ایک ایسے مشن پر کام کر رہا تھا جو دنیا کے لیے بھلائی کا کام تھا، لیکن اس کا بیٹا ہیوٹن گارسو، جو اکلوتا ہونے کی وجہ سے شروع ہی سے اسے اسسٹ کر رہا تھا، نیگیٹو ذہن کا مالک تھا، اس نے اپنے باپ کی صلاحیتوں کو ایک نئی شکل دینا شروع کر دی، اور جب وہ نئی شکل پایا تکمیل کو پہنچ گئی، اور اتفاق سے گارسو مینی پال کو اس کے بارے میں علم ہو گیا، تو بدبخت ہیوٹن گارسو نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہیوٹن نے اپنے نئے کام کا آغاز کیا۔ وہ سمندری جہازوں پر لوٹ مار کرنے لگا، اور اس کے لیے اس نے ایک اچھا خاصا گروہ بنا لیا۔ وہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی صلاحیتوں سے کام لے کر اس قسم کی آبدوزیں بنانے لگا جو جدید ترین تھیں، اور جن کے ذریعے وہ لوگ خاموشی کے ساتھ سمندری جہازوں کو ٹریپ کرتا، پھر ان پر لوٹ مار کرتا۔ یہ ایک نیا طریقہ کار تھا بحری قزاقی کی تاریخ میں، اور اس طرح اس نے بہت سے جہازوں کو لوٹا، بہت سے انسانوں کو قتل کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن ہیوٹن گارسو کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک بالکل ہی نیا سنگ بنیاد رکھے، اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے جو دنیا کے لیے ناقابل یقین ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ بدبخت انہی لائنوں پر کام کرتا رہا، لیکن میں جلد ہی اس کے منصوبے سے واقف ہو گیا۔ وہ ایک ایسی سب میرین تیار کرنا چاہتا تھا جو کسی بحری جہاز سے بھی بڑی ہو، بے پناہ طاقتور ہو، اور اس کے بعد اور اس کے منصوبے کے تحت جس سے وہ کچھ اور کام لینا چاہتا تھا، یعنی یہ کہ سب میرین پانی میں ایسی ہلچل پیدا کر دے کہ پانی میں عظیم و شان بمبر پیدا ہو جائے، اور جہاز اس بمبر میں غرق ہو جائے۔ اصل میں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گروہ کے آدمی بحری قزاقی کے سلسلے میں بحری جہازوں سے جنگ کریں اور نقصان اٹھائیں۔ بڑی عجیب و غریب فطرت کا مالک ہے وہ،
اور میں تمہیں یہ بات پورے دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ آج اگر میں اس کے ہاتھ لگ جاؤں تو وہ مجھے قتل نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو وہ مجھے قید کر دے گا یا پھر ذہنی طور پر میری اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے آدمیوں کا وہ اسی طرح تحفظ کرتا ہے اور انہیں ہر مشکل سے بچانے کا خواہاں رہتا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے ڈیئر وانسو پاؤ کہ وہ اپنے اس کام کی تکمیل تک پہنچ چکا ہے؟ میرا خیال ہے، میرا یقین کہو، پورا یقین ہے مجھے۔ مگر وانسو پاؤ اس سلسلے میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ تمہیں؟ ہاں، اب میں تم سے بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ضرور مائی ڈیئر وانسو پاؤ، بھلا تمہیں ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وانسو پاؤ، میرا تعلق پاک ایشیا کی انتظامیہ سے ہے اور میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ اس انوکھے سلسلے کا پتہ لگاؤں۔ یوں تو دنیا کے بے شمار ممالک اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں اس کام کی تکمیل چاہتا ہوں۔ وانسو پاؤ کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، بہت خطرناک صورتحال ہے میری جان، کیا تم آسانی سے اس سے نمٹ سکو گے؟ اس کے لیے مجھے تمہاری تلاش تھی، کم از کم مجھے تم سے اس بارے میں معلومات تو حاصل ہو جاتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، زندگی ویسے تو آسمان سے عطا کی جاتی ہے اور انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کی زندگی چھینے۔ وہ ننھے سفید ہاتھ جو مجھ سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، آج بھی میرے سینے پر چسپاں ہیں اور میں زندگی کا مقروض ہوں۔ یقین کرو، ہر لمحہ میں اپنی موت کو پکارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ جانے کیوں ایک جلن ہے دل میں، ایک احساس، ایک خواہش ہے، کہیں سے وہ ننھے ہاتھ پھر مجھے نظر آ جائیں، وہ میری جانب اٹھیں، کسی کی زندگی کی بھیک مانگے اور میں انہیں اتنی زندگی عطا کر دوں کہ کسی دوسرے کو اتنی زندگی نہ ملی ہو۔ ایک عجیب و غریب خیال ہے، میں کیا اور میری کیا اوقات، لیکن بس خواہش ہی تو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یہی خواہش مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میرے دوست، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکا تو یوں سمجھ لو شاید مجھے زندگی کی کچھ خوشیاں حاصل ہو جائیں۔ میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، کچھ کر کے۔ وانسو پاؤ کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا اور عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، ڈیئر وانسو پاؤ، یوٹن گارسو کی ان حرکات سے بے شمار انسان ہلاک ہو چکے ہیں اور بے شمار افراد کی زندگی کو خطرہ لاحق۔ اگر تم ان کی زندگیاں بچانے میں اپنی ذمہ داری پوری کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا فرض کافی حد تک پورا ہو جائے گا۔ وانسو پاؤ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا اور پھر بولا، میں حاضر ہوں، بالکل حاضر ہوں میری جان۔ ابھی تک کسی نے مجھ سے صحیح طور پر کام نہیں لیا، اگر کوئی کام لینا چاہتا تو پھر میں انکار نہیں کروں گا۔ بتاؤ تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وانسو پاؤ، کیا تم اس بات کی کوئی وضاحت کر سکتے ہو کہ یوٹن گارسو کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے یہ وارداتیں شروع کر دی ہیں اور جیسا کہ میں نے سنا ہے تو پھر لازماً اس نے آبدوز تیار کر لی ہوگی جس میں لگی ہوئی عظیم الشان مشینری سے اتنی طاقتور لہریں پھینکی جا سکتی ہیں کہ سمندر میں طوفانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ مشینری جس کے بارے میں نے بھی کچھ سنا ہے اس قدر طاقتور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شہر کے درمیان رکھ کر اسے چلا دیا جائے تو بے شمار عمارتیں تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں۔ ایسا ہی عمل تھا اس کا اور اس پر یوٹن گارسو کام کر رہا تھا۔ چونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا اور کام جانتا تھا، اس لیے اس نے سب کچھ اپنے آپ ہی کیا ہوگا، لیکن میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ شاید ابھی دنیا کے کسی فرد کو معلوم نہ ہو۔ وانسو پاؤ نے تفصیل سے کہا، وہی بات میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
تمہیں یاد ہے کہ ایک بار جاپان کے نواح میں ایک آتش فشاں پھٹا تھا؟ جاپان کے نواح میں تو بہت سے آتش فشاں پھٹے تھے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا، اور اس واقعہ میں بہت سے عظیم نقصانات ہوئے تھے۔ اس کے اثرات بہت دور تک پھیل گئے اور فیلی بیون کے نواحی جزیروں کو خاص طور سے نقصان پہنچا تھا۔ ایک دور دراز جزیرہ جس پر اتفاق سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، صرف جنگلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، زیر آب چلا گیا تھا، اور اس کے بعد فیلی بیون کی حکومت نے دوبارہ کبھی اس جزیرے پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے ویسے بھی بہت سے مسائل درپیش تھے۔ وان سو پاؤ نے کہا، خیر یہ واقعہ میرے علم میں نہیں، لیکن بہرحال عمران نے لقمہ دیا، وہ غرقاب جزیرہ ہیوٹن گارسو کی طویل میں آ گیا، اور یہ بات میرے علاوہ شاید صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو ہیوٹن گارسو کے خاص آدمی ہیں، کہ ہیوٹن گارسو آج بھی اس جزیرے پر مقیم ہے اور وہیں سے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ وان سو پاؤ نے کہا، اور عمران حیرت زدہ رہ گیا۔ فیلی بیون؟ عمران نے سرسراتی آواز میں بولا۔ ہاں، وہ تو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ڈیئر وان سو پاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا یہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں، یہ بات تمہیں بھی معلوم ہوگی، وان سو پاؤ نے کہا۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن غرقاب شدہ جزیرہ؟ عمران نے سوالیہ انداز میں وان سو پاؤ کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ اس کا مرکز ہے، میں نہیں جانتا اس نے وہاں کیا طریقہ اختیار استعمال کیا ہے، لیکن بہرحال وہاں اس نے اپنی جنت بنا رکھی ہے، یہی اس کا منصوبہ تھا۔ لیکن وہ تو دنیا کے دوسرے سمندروں میں بھی تباہی مچا رہا ہے۔ ہاں بے شک، وہ شاید دنیا کے ہر سمندر میں جا سکتا ہے، ایک عجیب و غریب ایجاد کی ہے اس نے، اگر اس کے بارے میں تفصیلات جان لو گے تو ششدر رہ جاؤ گے۔ تمہیں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہیں؟ عمران نے سوال کیا، اور وان سو پاؤ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ وہ ایک ایٹمی آبدوز بھی تیار کر رہا تھا، لیکن دنیا کی انوکھی آبدوز، جس کی رفتار سمندر میں اس قدر ہوتی ہے کہ جس کی قوت اس قدر بے پایاں کہ شاید تم تصور بھی نہ کر سکو۔ میں اس وقت اس کے بارے میں صرف تھیوری کے حد تک واقف تھا، لیکن یوں لگتا ہے کہ آج وہ تھیوری پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ اگر سمندر میں ویل مچھلی بھی اس آبدوز کا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو شاید ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ ایسی قوت کی مالک آبدوز بنانا چاہتا تھا، اور یقیناً اب اس نے تکمیل کر لی ہوگی، وان سو پاؤ نے کہا۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں میری جان، دیکھو میں نے تمہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ بات اگر صرف اتنی سی ہوتی کہ میں اور تم جا کر فیلی بیون میں اس کا وہ جزیرہ تباہ کر دیتے تو یقیناً میں تمہارا ساتھ دیتا، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، شاید دنیا کے لیے ابھی بہت بڑا خطرہ نمودار ہونے والا ہے۔ وان سو پاؤ کی بات سن کر عمران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مائی ڈیئر وان سو پاؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم ایک ایسی موت اپنانے کے لیے تیار ہو جو تمہارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ وان سو پاؤ نے چونک کر عمران کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں یہ میری دلی خواہش ہے۔ تو پھر یہ خواہش اس طرح پوری کیوں نہ کی جائے کہ ہم اپنا فرض سر انجام دیں؟ وان سو پاؤ نے چونک کر عمران کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تو کیا تم بھی؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرانگی سے بولا۔ میرا مطلب ہے تمہارے دل میں بھی ایسی کوئی پھانس چبھی ہوئی ہے؟ وان سو پاؤ بغور عمران کو دیکھتا ہوا بولا۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے آہستہ سے اس بات میں گردن ہلا کر کہا، ہاں ڈیئر وان سو پاؤ، تو کیا تم بھی کوئی مجرم رہے ہو؟ ہاں میں بھی مجرم ہوں۔ کیا جرم کیا تھا تم نے؟ کیا نہیں تھا ہو گیا تھا؟ کیا یہ کہ ایک انسان کی حیثیت سے پیدا ہو گیا تھا اور انسانیت کے لیے مٹنے کا خواہش مند ہوں؟ بس یہ میرا جرم ہے کہ ابھی تک میں انسانیت کے نام پر قتل کیوں نہیں ہوا، موت سے ہمکنار کیوں نہیں ہوا، یہی ایک پھانس میرے دل میں ہے۔
वांसो पाव का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता आंसू डुबडुबाए और उसने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा, आह वो नन्ही सी फांस, वो नन्ही सी फांस, काश मैं उसे अपने दिल से निकाल सकूं। तुम उसे अपने दिल से निकाल सकते हो वांसो पाव? कैसे? मैं तुम्हें उसका तरीका बताऊंगा। इमरान ने आस्ता से कहा, मैं तुम्हें अपना मौसम तो समझता हूँ, कोई ऐसी कोशिश करो मेरे लिए कि मैं तुम्हें अपना नजात दींदा समझूं। इमरान उसका शाना थपकाने लगा।